حضرت مالک بن دینار ایک مشہور مفکر اور محدث اپنے دور کے گزرے ہیں اور حضرت حسن بصری کے ہم عصر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے اور ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا۔ ایسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یا اللہ، کیا اس دفعہ سب مسلمانوں کا حج قبول ہو گیا ہے؟ تو رات کو مجھے خواب کے اندر کسی بتانے والے نے بتایا کہ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ایک وہ شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے خیموں کی طرف گیا۔ ہر شہر کا الگ الگ خیمہ لگا ہوتا تھا۔ جب میں بلخ اور بخارا کے خیموں میں پہنچا تو وہاں لوگوں سے میں نے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کہاں پہ ملیں گے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بڑے نیک، بڑے پرہیزگار، بڑے اللہ والے ہیں، قائم اللیل ہیں، صائم الطہر ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ وہ یہاں لوگوں کے درمیان نہیں رہتے بلکہ انہوں نے پہاڑ کی پرلی طرف ایک خیمہ لگایا ہوا ہے اور اس خیمے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ نماز میں مشغول تھے اور کثرت عبادت کے آثار ان کے چہرے کے اوپر اور ان کے جسم کے اوپر نظر آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ تم مالک بن دینار ہے؟ فرمایا جی میں مالک بن دینار ہوں۔ میں حیران ہو گیا کہ اس شخص کو میرا نام کیسے پتا؟ پھر وہ فرمانے لگے کہ تو یہی بتانے آیا ہے نا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر سختہ کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اتنا اس بندے کا جو ہے اس کو ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن اللہ پاک کا یہ بندہ مجھے بتا کے گیا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق تو آپ بڑے عبادت گزار ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، لیکن کسی بتانے والے نے خواب میں آ کے بتایا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے یہ کہنے لگے کہ یہ کہانی آپ مجھ سے نہ پوچھیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات میں پوچھ کے جاؤں گا، آپ مجھے بتائیں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ تو انہوں نے روتے روتے یہ بتایا کہ میں بڑا عیاش قسم کا آدمی تھا، میرے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی۔ ایک رات شراب کے نشے میں گھر آیا، میں نے اپنی اماں کو روٹی کا مطالبہ کیا، انہوں نے روٹی لیٹ کی یا کچھ اس طرح، میں نے ان کو دھکا دیا، وہ تندور میں گری اور وہاں سے جل کر وہ ان کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے مجھے کسی کمرے میں بند کر دیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے لوگوں سے پوچھا میری اماں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو رات کو ہی انتقال کر گئی تھیں اور ہم نے ان کو قبر میں دفن کر دیا ہے۔ تو ان کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ کٹا ہوا تھا، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اسی وقت کلہاڑی سے اپنا یہ ہاتھ کاٹ لیا اور اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ ہر سال حج کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، دن رات عبادت میں ہوں، ہر سال حج پہ آتا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی آنے والا مجھے آ کے بتا جاتا ہے کہ اس بار تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو میں نے بھی زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور یہ کہہ کر چلتا بنا کہ تو واقعہ اسی قابل ہے کہ تجھے نہ تیری کوئی عبادت قبول نہ کی جائے۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو مجھے رات خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو اللہ کے ایک بندے کو اس کی رحمت سے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ جا اس کو بتا دے کہ روز قیامت تیری توبہ تیری ماں کی وجہ سے ہی قبول ہوگی۔ جب تجھے جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا اور تجھے آگ جلانے کے لیے قریب آئے گی تو تیری والدہ جسے تو نے آگ میں پھینک دیا تھا وہ یہ کہے گی کہ میرے اس بیٹے کو آج میری وجہ سے معافی کر دو، معاف کر دو، تو اللہ رب العزت تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس واقعہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ماں باپ کا نافرمان دنیا میں چاہے وہ عبادتیں کر لے، چاہے وہ حج کر لے، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، اس کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماں باپ کو جو بندہ خوش نہیں کر سکتا دنیا میں، جو تکلیفوں کا سبب بنتا ہے، وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انسان کو امید رکھنی چاہیے۔ ہر گناہ گار کے لیے آسان راستے دین اسلام نے، شریعت نے بتائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بھی یہ بات حضرت مالک بن دینار کو خواب میں آ کے بتائی کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندوں کو مایوس نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ ایک ولی تھے، انہوں نے
کافی عرصہ اللہ کی رحمت بیان کی، اللہ کی رحمت بیان کرتے رہے کوئی اثر نہ ہوا، تو پھر سوچا کہ میں اللہ کا غضب بیان کروں۔ خواب میں کسی کی زیارت ہوئی تو فرمایا گیا ان سے کہ کیا اللہ کی رحمت ختم ہو گئی ہے کہ آپ نے اللہ کا غضب بیان کرنا شروع کر دیا ہے؟ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔